السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نماز میں ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کس طریقے سے پڑھیں۔ ایک رکعت چھوٹ جائے گی تو اس میں سورت کیسے ملائیں، نیت کس طریقے سے کریں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور اس کا میں 5 پارٹ لاؤں گا، یعنی 5 وقت کی نماز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، ایک ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وقت کم ہے تو مسجد میں دوڑنے لگتے ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو مسجد میں دوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ تیز چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کا عالم یہ رہتا ہے کہ ابھی ہماری آستین بھی نہیں چڑھی ہوئی رہتی ہے، ہم لوگ مسجد میں جلدی جلدی جاتے ہیں اور آستین وغیرہ چڑھانے لگتے ہیں، اور وضو کا پانی بھی نہیں ابھی خشک ہوا رہتا ہے، اور وضو کا پانی مسجد میں گرانا بہت بڑا گناہ ہے، آپ اس کو ضرور سمجھیے گا۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیے ہیں، اب قرات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ نے آواز سنی، آپ دوڑنے لگے، تو آپ کو دوڑنا نہیں ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ جانا ہے۔ اب یہاں جا کے آپ شامل کس طریقے سے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے ہمارے بھائی کو کنفیوژن یہ رہتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب قرات کر لیتے ہیں تو یہ لوگ ثنا پڑھنے لگتے ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو ثنا بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ جب امام صاحب قرات کرنے لگیں تو بغور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایسے حالت میں پہنچے کہ ایک رکعت مکمل ہو گیا ہے، دوسرے رکعت میں آپ پہنچے تو آپ جائیں۔ اگر رکوع میں آپ پہنچے تو مثال کے طور پر ابھی وقت تو کم رہتا ہے، تو اگر آپ رکوع میں پہنچ جائیں گے، ایک تسبیح کے برابر بھی اگر آپ کو رکوع مل جائے گا تو وہ رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک رکعت نہیں ملا، دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جب امام صاحب نماز پڑھا لیں پوری مکمل، تشہد میں بیٹھ جائیں، تحیات پڑھ لیں، تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعائے مسورہ پڑھ کے جب ایک جانب سلام پھیرے تو نہیں اٹھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نماز میں کوئی کمی ہو، کوئی بیشی ہو، جس کی وجہ سے وہ سجدہ سہو کریں، تو آپ کو ایک سلام پہ نہیں کھڑا ہونا ہے۔ جب امام صاحب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف تو نہیں کھڑا ہونا، بلکہ دوسری طرف جب کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تب آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ اب اس کے بعد مان لیجیے میں فجر کی یہ طریقہ بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کا۔ فجر میں 2 ہی رکعت ہوتی ہے، تو ایک رکعت اگر آپ امام کے پیچھے نہیں پائے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ پہنچے ہیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو امام صاحب تو سلام پھیر دیے، اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے ثنا تو پڑھی نہیں تھی، تو سب سے پہلے اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد توجہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب اس کے بعد اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ ایک سجدہ مکمل کر لیں گے، تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ اب اس کے بعد آپ کو التحیات پڑھنا ہے تشہد میں بیٹھ کے، کس طریقے سے پڑھنا وہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھانا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کو نیچے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے مسورہ پڑھنا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
अब आपको सीधे जानिब सलाम फिरना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ये तो हम लोग जान लिए हैं फजर में जब आपकी एक रकात छूट जाए तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ोहर की नमाज अगर छूट जाए, रकात छूट जाए तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो मैं वीडियो लाऊंगा। और वीडियो को अपना छोटा भाई समझकर किसी दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बनेगा। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती रहती है, मैं वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।